الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں فتح مکہ سے متعلق جو باتیں باقی رہ گئی ہیں وہی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے لاہ لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ مکہ پہنچتے ہیں۔ آپ کا قافلہ مر الظہران میں قیام کرتا ہے اور پھر وہاں پر ابو سفیان سے گفتگو ہوتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر 17 رمضان کو، یہ وہی تاریخ ہے جس دن اللہ رب العالمین نے پہلی فیصلہ کن جنگ میں مسلمانوں کو فتح دی تھی۔ جنگ بدر میں 17 رمضان ہی کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح دی تھی اور مکہ بھی 17 رمضان کو فتح ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوا سے نکلتے ہیں اور اپنے چچا عباس سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو لے کر ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفسیاتی دباؤ بنانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی شوکت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ابو سفیان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ معمولی سا پودا جس کو ابھی تک دشمنان اسلام، جس میں خود ابو سفیان بھی شریک تھے، اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہ اتنا زیادہ مضبوط بن جاتا ہے کہ تیز و تند آندھی بھی اس پیڑ کو نہیں ہلا سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس مضبوط اور تناور درخت کو آپ کے دشمن بھی دیکھیں، آپ کے دوست بھی دیکھیں، اور ابو سفیان جو کہ ابھی فوری طور پر مسلمان ہوئے تھے اور اسلام پورے طور پر، ظاہر سی بات ہے کوئی شخص جو کہ نیا مسلمان ہو اسلام کی عظمتوں کو پورے طور پر، اسلام کی خوبیوں کو پورے طور پر محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی شوکت اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابو سفیان کو لے کر ایک اونچی جگہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ وہ لشکر کو اپنی آنکھ سے بغور دیکھ سکیں اور اندازہ کر سکیں کہ مسلمان کتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی، خالد بن ولید کو ایک طرف روانہ کیا، ایک دوسرے صحابی انہیں اپنے دوسرے سائیڈ سے روانہ کرتے ہیں اور پیدل چلنے والوں کا ایک قافلہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے گزرتے ہیں اور ابو سفیان اپنی آنکھ سے اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ ہر قبیلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جھنڈا دیا ہوا تھا، ایک رعب بیٹھانے کے لیے، ایک دبدبہ ان کے نفس میں قائم کرنے کے لیے، ان کے ذہنوں میں اس کو راسخ کرنے کے لیے۔ چنانچہ جب بھی کوئی قبیلہ وہاں سے گزرتا تھا، جب بھی کوئی ٹولی وہاں سے اپنے جھنڈے کو لے کر گزرتی تھی تو ابو سفیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے یہ کون ہیں؟ کہتے تھے فلاں ہیں، فلاں قبیلے کے، بنو سلیم، مزینہ۔ کہتے تھے مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ تیسرا قبیلہ آتا تھا، تیسری ٹولی آتی تھی، پوچھتے یہ کون؟ فلاں قبیلے کے، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ پانچواں آیا، چھٹا آیا، اس طرح سے ایک ایک ٹولی، ایک ایک قبیلہ ایک ایک بعد دیگرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ ابو سفیان دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جو پورے طور پر لوہے کے ہتھیاروں سے بند مسلح ہے اور ایک لوہے کی باڑ ہے جو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں بھلا بتاؤ ان سے مقابلے کی کون طاقت رکھ سکتا ہے، کس کو طاقت ہے کہ ان کا مقابلہ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصوبے کے مطابق جس طرح صحابہ کرام کو ہدایت دے رکھی تھی، مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ کچھ اوباش قسم کے لوگ پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم جا کے ان کا راستہ روکیں گے، جن میں اکرمہ ہیں، صفوان ہیں، اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اور اگر ناکام رہے تو دیکھیں گے نتیجہ کیا ہوتا ہے، آخر میں ہمارے سلسلے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، جو مکہ والوں کے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ لوگ مقابلے کے لیے جاتے ہیں لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا سامنا ہو جاتا ہے اور ایک ایک کی بلا مقابلے، بغیر کسی مقابلے کے اکثریت کی گردن مار دی جاتی ہے اور باقی لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص مکے میں ایسا تھا جو بہت پہلے سے اپنی تلواروں کو دھار دیا کرتا تھا اور کہتا تھا، اپنی بیوی کے سامنے ڈینگ مارتا تھا کہ یہ تلوار میں اس دن کے انتظار میں تیار کر رہا ہوں، اس کو دھار میں اس دن کے لیے دے رہا ہوں جس دن کی محمد سے ہمارا سامنا ہوگا
اور ہم ان کی کسر نکالیں گے۔ اس کی بیوی کہتی تھی کہ زیادہ ڈینگ مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے لوگ ان کے مقابلے میں آئے اور ہتھیار ڈال دیے، بڑے بڑے لوگ آئے اور بلا مقابلہ مارے گئے، تمہاری کیا سکت ہے؟ بہرحال یہ شخص مکے سے باہر نکلتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے لوگوں کا انجام، اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھتا ہے تو بھاگ کے اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے، کہے بھائی ہمارے اندر تو اتنی سکت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، جس طرح میں نے گردنوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ دیکھ کر تو کوئی بھی شخص نہیں سوچ سکتا کہ ان کے لشکر کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یادگار اور تاریخی موقع پر تواضع سے، خاکساری سے اپنے سر کو اس قدر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کجاوے سے آ کے لگتی ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان پورے طور پر غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کبر و نخوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج اس شہر میں داخل ہو رہے تھے جہاں سے 8 سال پہلے آپ کو نکالا گیا تھا، جہاں سے نکلتے ہوئے آپ نے آہ بھری تھی۔ آج وہی لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے مکہ کی وادیوں میں آپ کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے گالیاں دی تھیں، جنہوں نے آپ کا ہیجو کیا تھا، ہر طرح کا مذاق و ٹھٹھا اڑایا تھا، اسی شہر میں انہی مجرموں کے سامنے آپ فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے تھے، لیکن تواضع اور خاکساری سے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور آپ اس قدر سر جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی کجاوے سے لگ رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، چونکہ آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ حج کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اسی لیے آپ احرام میں نہیں تھے، لہٰذا آپ نے صرف طواف کرنے پر اکتفا کیا، آپ نے صرف طواف کیا، اور آپ یہ آیت بھی پڑھتے جاتے تھے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور اب باطل دوبارہ ظاہر ہونے والا نہیں ہے اور نہ ہی پلٹنے والا ہے۔ ایک ایک بت آپ نے اپنی کمان سے گرا دیے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جانے کے بعد حضرت اسامہ اور بلال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر پہنچ کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کی چوکھٹ کو پکڑ کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے وہ سارے مجرمین ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، جو آپ کی جان لینا چاہتے تھے، جو آپ کو مارنا چاہتے تھے، جو اسلام کو بے خوبون سے اکھاڑنا چاہتے تھے۔ سارے چہرے وہ موجود تھے جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا، ٹھٹھا اڑایا تھا، آپ کو اور آپ کے اصحاب کو مکے میں رہنا دوبھر کیا تھا۔ وہ سارے لوگ آپ کے فیصلے کے منتظر تھے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصل کے طور پر ان کے سامنے کھڑے تھے، جج کے طور پر ان کے سامنے کھڑے تھے۔ آپ ان کی زندگی اور موت کے بارے میں فیصلہ کرنے والے تھے۔ آپ غور کریں کہ صرف 8 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی، اور صرف 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس قدر کایا پلٹی کہ وہی سارے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا توقع رکھتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہوں؟ سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، آپ ہمارے ساتھ اچھائی سلوک کرنے والے ہیں، ہمیں سب سے اچھے انسان ہیں، سب سے اچھے انسان کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم لوگ آزاد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معافی دے دی، جیسا کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ جو خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے کھڑا ہو جائے، خانہ کعبہ سے چمٹ کے جو کھڑا ہو جائے اس کا خون بھی معاف ہے، جو اپنے گھر کو بند کر لے وہ بھی محفوظ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے وہ بھی محفوظ ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرمین کو معاف کر دیا۔ مشاہدین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد فتح مکہ سے متعلق مزید باتیں لے کر آپ کے روبرو ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔